دا مالک جس طرح چاہے کرے گا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک تے مختار کلا کل جہاناں دا اللہ تو ہے وکریم مخلوق بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائی ہے کئیاں کدی بھی نہیں گی نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی تے شوق ازاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا رب تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نے گا تیرا جیڑا شکر گزار نہیں مالک کی بڑی نعمتیں ہیں سلفی صاحب اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ساری ہمارے لیے رب تیری نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نے گا تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیرے رحمت دے در کھلے تیرے رحمت دے در کھلے کوئی تینو یاد کرن کئی پھلے تے فرق ایماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک تے مختار کل جہاناں دا تیرے در تے ربا جڑے آندے نے او چوڑیاں پر پر کے پھر جاندے نے تو ڈاڈا ہے لجپال تو کر دے آپ خیال اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک تے مختار کل جہاناں دا جو مالک اور مختار ہے اسی سے ڈرنا ہے مت ڈر کسی پیر سے مت ڈر کسی فقیر سے مت ڈر کسی بلی سے بچونگڑی سے مت ڈر یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اس کا ڈر پیدا کر جو رب کہتا ہے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا شدیدا اچھی بولو یار کی ہو گیا ایک دفعہ اور بولے تو تھوڑے پیار سے منہ کھولیں ذرا سبحان اللہ کہنے سے تو جنت میں درخت لگتے ہیں سلفی صاحب بھول گئے آپ کے علاقے کے لوگ ہیں جی رب کہتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ سچی بات کرو جھوٹ کا سہارا لے کر کے مت چلو جھوٹ جھوٹ ہے سچ سچ ہے جھوٹ جھوٹ ہے سچ سچ ہے سچی بات تم زمین پہ کرو رب آسمانوں سے تمہاری صداقت کا اعلان کرے گا جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں نوٹ کرنا ذرا پھر رب ان کی صداقت کا بھی اعلان کرتا ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ بندہ کتنا بڑا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ سفید داڑھی والا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ معصوم بچہ یہ کون ہے کیونکہ جو سچی بات کرتا ہے رب اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کائنات کے امام کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا صحابی 10 سال کی عمر یا 11 سال کی عمر کے قریب بچہ ہے اللہ کے نبی کے سامنے شکایت لے کر کے آ گیا شکایت کیا لے کر کے آیا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی باپ فوت ہو گیا تو امی نے شادی جلاس ابن سویس سے کی اور وہ کبھی منافقوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے کبھی کدھر بیٹھتا ہے ایک دن یہ بچہ آیا کہا چاچا جی اس کو چچا کہتے تھے چچا جی میں جب اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں تو دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں دل میرا ٹھر ٹھر جاتا ہے تو اس نے آگے سے کہا بچے
انک طفل غیر، تو چھوٹا سا بچونگڑا ہے، تجھے کیا پتا؟ اگر ہم اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں اور اس کی ہر بات ہم نے مان لی نا تو نحن احقر من الحمیر، ہم تو گدھے سے بھی پھر بدتر بن جائیں گے، ہر بات نہیں مانی جاتی۔ جب یہ اس نے کہا بچہ معصوم ہے، چھلانگ لگا کے کھڑا ہو گیا، ایمان دیکھنا ذرا بچے کا ایمان۔ جیسے ہی کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے آپ سے بڑا پیار تھا، لیکن تو نے بات ایسی کی ہے جو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتی ہے، اب تجھے رکھوں یا اللہ کے نبی کو رکھوں؟ کتنی پیاری بات، تجھے اپناؤں یا اللہ کے نبی کو مانو؟ کہنے لگے میں جا کر کے اللہ کے رسول سے تیری شکایت کرنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگا جا جا، تو چھوٹا ہے، تیری کون سنے گا، تیری کیا بات بنے گی، جا کر کے شکایت کر دے۔ بچہ چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، صحابہ آ گئے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب یہ دیا اللہ کے رسول یہ نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، آتا ہے، ممکن ہے بچے کو غلطی لگی ہو، بچہ چھوٹا ہے، بچے کو غلطی لگی ہو، ہمارے حساب سے یہ ٹھیک ہے۔ اللہ علم غیب صحابہ بھی جانتے، بولو صحابہ بھی جانتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو اس وقت کبھی بھی صحابہ سے نہ پوچھتے، پتہ چلا غیب کس کے پاس ہے، غیب کس کے پاس ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب۔ زور سے بولے، ایک دفعہ اور بولے، عالم الغیب والشہادہ، آسمان والا غیب جانتا ہے، اسی کے پاس سارا کچھ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا بلا کر کے بھیا تو خود بتا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول بچہ چھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بچے نے غلط بیان کیا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ایسے نہیں کہہ سکتا، میں نے نہیں کہا۔ جب اتنی بات کی تو پھر نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف بھی متوجہ تھے، تم کیا کہتے ہو، کہا ممکن ہے بچے کو غلطی لگی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہنے لگے بچے سے پھر پوچھئے، ذرا نظر ثانی کرے، بچہ توجہ کرے، ممکن ہے غلطی لگ گئی ہے، یا آپس میں چپکلش کی لڑائی تو نہیں بن گئی آپس میں۔ جب میرے نبی نے فرمایا بچے نے نگاہیں جھکا لی ہیں، بچے نے نگاہیں نیچے کر لی، اللہ کے نبی صحابہ سے بات کرنے لگے۔ اب بچہ رب سے التجائیں کرتا رو کر کے، اے اللہ جی تو ساری باتوں کو جاننے والا، تیرے ہاتھ میں سارا قانون ہے، سارے علم تیرے پاس ہے، میں نے تو نبی کی محبت میں آ کر کے اتنی بات کی ہے، ورنہ میں نہ آتا اللہ کے رسول کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے۔ بچے نے روتے روتے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، ابھی نگاہیں زمین پہ نہیں آئی، جبریل امین سورہ توبہ کی آیت کو لے کر کے آ گئے، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ اللہ رب نے قرآن نازل کر دیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ جب قرآن آیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، میرے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ بچے کے سر پہ رکھ کے فرمایا وَفَتْحُ أُذُنُكَ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ فَوْقَ سَبْعِ السَّمَاوَاتِ۔ اللہ اللہ،
اے میرے بیٹے تیرے کان بڑے وفادار ہیں، تیرے کانوں نے وفا کی انتہا کر دی ہے، اللہ نے 7ویں آسمان سے تیری صداقت کا اعلان کر دیا ہے، تو سچا بچہ قولو قولا سدیدا، ہمیشہ صحیح بات کرو۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ جس وقت بچے نے یہ ساری باتیں کی، پھر جلاس آ کر کے معافی مانگتا ہے، بچے کو اٹھا کے پیار بھی کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ سے بھی معافی مانگی۔ کتابوں کے اندر موجود ہے فحسن اسلام، اس کا اسلام بھی پھر بہتر ہو گیا، معافیاں اللہ سے مانگ لی کہ واقعہ اس نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جہاں سچائی ہے کامیابی ہے، اور اسی کے ساتھ جہاں نبی کو مانا گیا وہاں بھی کامیابی ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ کا ڈر ہی نہیں آیا، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے مسلک کو مت منو